बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। मैं हूँ उपवन, ये है देवाशीष। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की वीडियो हम लाए हैं हया अगेन राजा जिया उल हक का वीडियो है, यूथ स्कॉलर क्लब का वीडियो है। चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है वीडियो में और क्या नॉलेज मिलती है आज वीडियो में। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे हया के बारे में, यानी मॉडेस्टी। अरबी ज़ुबान में हया का लफ्ज़ जो है ये हयात के साथ मिलता जुलता लफ्ज़ है, सेम रूट वर्ड है इनका। यानी कि हया जो है वो आपको हयात देती है, आपको ज़िंदगी देती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में हया ही नहीं है तो ये बड़ी ही बेमाने और बेमकसद ज़िंदगी बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहाँ पे आपने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुक व खुलुकुल इस्लाम अल हया, कि यकीनन हर दीन का, हर मज़हब का एक बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो इस्लाम का बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इस्लाम का असल मिजाज है, वो हया है। एक और हदीस में आपने ये बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम्हारा हया चली जाए तो ईमान भी चला जाता है, यानी दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। अगर हया चली जाए तो ईमान चला जाता है, और अगर ईमान चला जाए तो हया भी चली जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में सूरह नूर में मर्दों को भी और औरतों को, दोनों को हुक्म दिया कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यानी हमारा दीन जो है कॉन्स्टेंटली इस बात को प्रोपेगेट करता है कि इंसान के अंदर शर्म और हया होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आजकल की मॉडर्न सोसाइटी को देखें तो उसमें जो वर्ड शेम है, इसको बड़ा नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शेम ऑन यू। हालांकि शेम जो था वो इंसान को होना चाहिए था कि माशरे से, अल्लाह ताला से और अपने आप को खुद हिफाजत करना, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से अपने आप को महफूज रखना, अपनी शर्म का ख्याल रख के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इसी चीज़ की तालीम भी दी। लेकिन बहरहाल आजकल का जो मीडिया है वो इस बात पर तुला हुआ है कि औरतों को एक्सपोज करना, ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो एक तरफ तो वुमेन्स राइट्स को चैम्पियन करते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो कि वुमेन को एक्सप्लॉइट भी करते हैं इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी अगर आपने गाड़ी का भी ऐड देना है तो उसमें किसी औरत को एक्सपोज ज़रूर किया जाता है। पूरी की पूरी आप मूवी इंडस्ट्री देख लें, पूरी की पूरी आप जो इनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको देख लें, कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन की जाती है औरतों की, ताकि वो अपनी हया को छोड़ दें। याद रखिए कि हया जो है वो दो किस्म की होती है, एक तो अच्छी हया होती है और एक बुरी हया होती है। अच्छी हया ये है कि आपके दिल में शर्म महसूस हो कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो अल्लाह और रसूल के दीन के ख़िलाफ़ है। और बुरी हया ये है कि आप नेक काम करने में शर्मा जाएं। यानी आप नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, आपके दोस्त यार वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन आप नमाज़ नहीं पढ़ना चाह रहे। क्यों? कि लोग कहेंगे कि ओहो ये तो बड़ा मौलवी हो गया। ये गलत बात है। या कोई ये कहे कि तुम बहुत नेक हो गए, हम बड़े गुनाहगार हैं जो तुम उठ के नमाज़ पढ़ने जा रहे हो। तो कभी भी नेकी को करने में हया नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुराई को करने में लोगों की भी हया होनी चाहिए, और अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा आपको हया होनी चाहिए। चाहे आप अकेले में इंसान बैठा हो, उसको मालूम हो कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इसलिए ये चीज़ बड़ी अहम है हम सबको फॉलो करने के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है सिलसिला मुफ़्सिदातुल क़ुलूब शेख सालिह अल मुनज्जिद की, जिसमें वो दो बहुत ही खूबसूरत वाक़यात का जिक्र करते हैं जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। छोटी छोटी सी दो स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो है वो रबिया बिन ख़तीम की है, जो हमारे सलफ़ुस सालिहीन में से बहुत ही नेक और मुत्तकी शख्स हुआ करते थे, और उनका लोग जानते थे कि वो कितने तकवा वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो उस ज़माने के जो यहूद थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान यूथ को करप्ट किया जाए, मुसलमान यूथ को राह से हटाया जाए, नेक राह से, तो उसके लिए अगर हम लोग रबिया बिन ख़तीम को करप्ट कर लेंगे जो कि उनके रोल मॉडल हैं, तो फिर यूथ के लिए भी करप्शन की तरफ जाना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की को तलाश किया जो कि एक तवाइफ़ा थी, और उसको ये कहा कि हम तुम्हें पैसे देते हैं कि तुम जाके रबिया बिन ख़तीम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो। वो लड़की जो थी वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसने मस्जिद के बाहर वेट करना शुरू किया। रबिया बिन ख़तीम वहाँ से निकलते हैं, वो उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। जब आप अपने घर तक पहुँचे तो उसने पीछे से शेर व शायरी में कुछ ज़बरदस्त किस्म के कलिमात इरशाद फरमाए और ये कहा कि क्या तुम नहीं देखना चाहते मुझ हसीन औरत की तरफ, मैं तुम्हारे लिए यूँ कर दूँगी, तुम्हारे लिए ऐसा कर दूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, और बड़ी बड़ी ऐसी प्यारी और ख़ूबसूरत बातें उसने करना शुरू कर दी। अब एक तो लड़की खूबसूरत है, ऊपर से उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, ऊपर से वो जो कलाम पढ़ रही है वो ऐसा है कि जो दिल को पिघला के रख दे। रबिया बिन ख़तीम पीछे मुड़ के देखते हैं और उसको अशार में ही जवाब देते हैं कि ए औरत, वो दिन कैसा होगा जब तेरी ये खूबसूरती चली जाएगी।
وہ دن کیسا ہوگا جب تو دنیا سے چلی جائے گی اور تجھے پھر قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا. وہ دن کیسا ہوگا جب منکر اور نکیر تیرے ساتھ قبر میں داخل ہوں گے اور تجھ سے سوال پوچھیں گے, من ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا, بتا تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا, بتا تیرا نبی کون تھا جس کو تو فالو کرتی تھی. اور اگر تو جواب نہ دے پائی اس دن تو سوچ کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا قبر کے اندر, اور پھر تو اللہ کے سامنے کیسے جائے گی قیامت والے دن. کبھی سوچا تو نے کہ اس دن تیرا کیا معاملہ بنے گا؟ وہ عورت اتنی خوفزدہ ہوئی اس پوری بات کو سن کے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی. ربیعہ بن خطیم وہ تھے جو کسی حال میں بھی اپنی حیا کا سودا نہیں کر سکتے تھے. ایک اور شخص ابو بکر المسکی کا واقعہ بھی شیخ صالح المنجد اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں, جو ہمارے سلف صالحین میں بہت ہی نیک اور اخلاص والے, اللہ سے ڈرنے والے شخص ہوا کرتے تھے. ابو بکر المسکی خود بتاتے ہیں کہ میں جب تقریباً 16-17 سال کا تھا تو میری ایک کزن ہوا کرتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اور میں اس میں انٹرسٹڈ بھی تھا. عمر میں وہ ان سے بڑی تھی, لیکن کہتے ہیں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا اور وہ کنفرم میرے میں انٹرسٹڈ تھی کیونکہ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات کا اظہار بھی کیا ہوا تھا. لیکن ابو بکر المسکی نے کبھی اس بات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس نے مجھے انویٹیشن بھیجا کہ جی ہمارے گھر پہ ایک دعوت ہے, سارے فیملی ممبرس کو بلایا ہوا ہے, تو آپ بھی تشریف لے آئیں. تو ابو بکر المسکی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں بھی وہاں پہ چلا گیا. اچھا, جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے, اور ایک دم سے وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا اس نے, اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ آپ اور میں اکیلے ہوں. ابو بکر المسکی جو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے, ان کو خیال آیا کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں. انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ سچ پوچھیں تو میں بھی آپ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہم دونوں آج اکیلے ہیں اور ایک ساتھ ہیں, لیکن چونکہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, مجھے تھوڑی سی مہلت دیں کہ میں ذرا واش روم سے ہوں اور ذرا فریش اپ ہو کے پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ جائیں اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی. ابو بکر المسکی واش روم جاتے ہیں اور قضائے حاجت کے لیے, اور پھر جو بھی اپنا جو ریفیوج ہے, جو گند بلا ہے, اس کو سارا اپنے اوپر مل لیتے ہیں, اپنے پورے کپڑوں کے اوپر, لباس کے اوپر. یعنی بڑا کراہیت والا کام ہے, بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسا کام ہے جو کوئی انسان بھی اس کو کرتے ہوئے اس کو بڑی گھن محسوس ہوگی اور انتہائی مکروہ کام ہے. انہوں نے سارا وہ گندگی اٹھائی اور اپنے کپڑوں پہ مل دی, اور پھر باہر آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ عورت سخت خفا ہوئی اور اس نے غصے سے ان کو کہا کہ اب آپ میرے گھر سے نکل جائیں, میں نے اتنی محنت کی, اپنے گھر والوں کو نکالا, جو بھی سرونٹس ہیں, گھر کے ملازمین ہیں, ان کو بھیجا, اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ابو بکر المسکی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہاں سے نکلے اور دوڑتے دوڑتے اپنے گھر واپس چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لباس چینج کیا, غسل کیا, وضو کیا, اس کے بعد میں نے نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کیں اور معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ میں جائے نماز پر گر گیا اور روتا رہا حتیٰ کہ میری آنکھ لگ گئی. اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو فجر کی اذانوں کے اوپر میری آنکھ کھلتی ہے, اور میں جب اسمیل کرتا ہوں تو پورے کمرے سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے. تو میں حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو کہتے جب میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ میرے اندر سے ہی خوشبو آ رہی تھی. اور پھر یہ سٹوری جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیارے اسٹوڈنٹس, میری بات غور سے سن لو کہ وہ دن اور آج کا دن وہ خوشبو میرے جسم سے نہیں گئی. سبحان اللہ, یہ وہ اللہ کے لوگ تھے جو اس آیت پر ایمان لاتے تھے, اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ, کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اسی کے لیے ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حیا کی اتنی حفاظت کرتے تھے, مکروہ کام بھی کر لیتے تھے حیا کو بچانے کے لیے. لیکن آج ایک ایسا دور ہے جب ہم لوگ بے حیائی کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں. یہ وقت آ گیا کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا واقعی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی سی ٹیمپٹیشن کی طرف ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا رکھے, ہمیشہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس والا بنا لے. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہم نے ویڈیو ریئیکٹ کی اور بہت اچھی بولتے ہیں نا, حیا کا پہلے مطلب نہیں سمجھتا اور نہ ہی میں نے اس کا میننگ ڈھونڈا, کیونکہ مجھے ویڈیو کے اندر ہی جاننا تھا کہ حیا کا میننگ کیا ہے. حیا کا میننگ ہے ماڈیسٹی, حیا کا میننگ ہے کہ شرم رکھنا, لاج رکھنا. بولتے نا ہندی میں یہی بولتا ہے کہ شرم اور لاج رکھنا, کہ کس ٹائپ کی حیا ہوتی ہے وہ آج سمجھ میں آیا. پہلے تھوڑا تھا سمجھ میں آتا تھا چیزیں, پر آج تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ میں آ گیا کہ کنکلوژن سمجھ میں. تو دو ٹائپ کی حیا ہوتی ہے کہ آپ کو جیسے
آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے وہاں دوست, وہی ایگزامپل ہے, دوست بیٹھے ہیں, تو آپ اس چیز کو آپ نماز نہیں پڑھ کے آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو شرم آ گئی کہ آپ کو لوگ دیکھ لیں گے, میرے دوست دیکھ لیں گے, بھائی دیکھو یہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے, دیکھو یہ تو ایسا ہے ویسا ہے, مطلب مذاق اڑانا, بولتے نا پھرکی لینا نا. تو آپ اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو وہ شرم نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اللہ کے نام, اللہ کا جب نام لینا ہو, اللہ کی عبادت کرنی ہو تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے ایک پارٹی ہے, کلب میں جا رہے ہو آپ, تو سب لوگ الکوہول پہ ہوں گے, الکوہول پی رہے ہوں گے, تو آپ کو کوئی بولے گا کہ بھائی تو بھی پی, تو ابھی 10 جن ہے, 9 لوگ پی رہے ہوں گے, آپ بیٹھے ہوں گے, آپ نہیں پی رہے ہوں گے, آپ پانی پی رہے ہوں گے, آپ جوس پی رہے ہوں گے, تو لوگ آپ کی مذاق اڑائیں گے, بھائی دیکھیں تو جوس پی رہے تھے, وہ کیسا ہے کہ بھائی اس میں تو وہ ہے ہی نہیں, یہ نہیں. تو آپ وہ شرم, پھر آپ شرم کے نام پہ آپ وہ بھی شروع کر دیتے ہو, دارو پینا. پھر آپ وہ سب سگریٹ پی رہے, آپ سگریٹ پینا بھی شروع کر دیتے ہو. کیوں؟ آپ کو یہ غلط حیا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام کام میں آتا ہے. تو لائف ایسے ہے کہ بس, اور انہوں نے 2-3 ایگزامپل ہے نا اچھے سنا کہ نگاہوں کے بارے میں بات کی. ہاں, تو نگاہیں نیچے رہنی چاہیے, نگاہیں نیچے رہنی چاہیے. کہ بولتے نا کہ ایک چھوٹا ٹیمپٹیشن آپ کو آپ کی لائف برباد کر سکتا ہے, کہ لڑکی کے پیچھے پڑنا, تو یہ سب چیزیں آپ کو حرام میں لے جائے گی اور بس جنت کے راستے سے آپ کو گمراہ کرے گی. تو آپ کو یہ راستہ نہیں پکڑنا ہے لائف میں. آپ کو اچھے سے آپ کو لائف جینی ہو تو آپ حلال کام کرے اور اللہ کی عبادت کرے, نمازیں پڑھے اس لیے کیونکہ آپ کو غلط تھاٹ نہیں آئیں گے. حرام کے راستوں سے ہٹ کے حلال کے راستوں پہ چلنا چاہیے اور قرآن اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو اچھا لگا ویڈیو, اور بھی ہم ویڈیو لاتے رہیں گے. اور چلیے اب ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے لائک, شیئر اور کمنٹس کرتے رہنا, اور اللہ حافظ, خدا حافظ, شکران.